السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سنیں گے ایک گناہگار ولی کیسے بنا۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سن رہے ہوتے ہیں پر سن نہیں پاتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، خاوند کا اچھا کاروبار تھا۔ یہ نیک عورت تھی، عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درس سنتی اور نیک بن کر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں مجھے تو خاوند مل جائے گا، مگر میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا ہے۔ لہٰذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی۔ ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت و حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ لہٰذا وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی جوانی بھی تھی، اور یہ اٹھتی جوانی کلورو فارم کے نشے کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے اس کا نشہ مریض کو سنگھاؤ تو کچھ پتہ نہیں چلتا دن کب چڑھا کب ڈوبا۔ یہ جوانی بھی اسی طرح ہوتی ہے، دیوانی مستانی شہوانی، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا جوانی میں نوجوان کو کہ کیا ہو رہا ہے، اپنے جذبات میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شراب اور شباب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا، چکنا گھڑا بن گیا۔ وہ اس کو حضرت حسن بصری کے پاس بھی لے کر آتی، حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں کو ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی، حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کان پر تو جوں نہ رینگتی۔ حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مہر جباریت لگا دیتا ہے، دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے۔ لہٰذا حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے اور بروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، ماں وہ شخصیت ہے، وہ بری اولاد سے بھی اتنا ہی پیار کرتی ہے۔ وہ کہے گی قسمت ان کی، مگر میرے تو بچے ہیں، میں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھتکار دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی۔ اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا کر دیتی ہے، اس کے لیے دروازہ کھولتی ہے اور پھر پیار سے سمجھاتی ہے، میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی کر لے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کہ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی تباہ کر لی اور دولت بھی تباہ کر دی۔ اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتائی۔ شباب کے کاموں میں پھر ٹی وی تو ہوتی ہی ہے، تو لا علاج بیماری لگ گئی، لہٰذا اب اٹھنے کی بھی ہمت نہیں رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی ہے، میرے بیٹے اب تو نے جو زندگی کا حشر کر لیا وہ تو کر ہی لیا، اب بھی وقت ہے تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ جب ماں نے پھر پیار و محبت سے سمجھایا، پھر اس کے دل پر کچھ اثر ہوا، کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے تو بہت بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا، امی میں چل کر جا نہیں سکتا اور آپ اٹھا کر لے جا نہیں سکتی، تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ امی آپ ایسا کریے کہ آپ خود ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیے اور حضرت کو بلا کر لے آئیے۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس چلی جاتی ہوں۔
بچے نے کہا امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو امی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز بھی وہی پڑھائے۔ چنانچہ ماں حسن بصری کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے، آرام کے لیے لیٹے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیے اور میرے بچے کو توبہ کرا دیجیے۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک تو کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز حسن بصری ہی پڑھائیں۔ حضرت نے کہا میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اور کچھ حضرات تھے اس امت میں جو بے نمازیوں کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ تو حسن بصری نے فرمایا کہ اس نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، لہٰذا میں جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر کے اٹھی، مغموم دل ہے، ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف سے حضرت کا انکار، اس کا غم تو دو گنا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھا، اب اس کا دل اور موم ہو گیا، کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زار و قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے؟ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا، کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجیے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا امی مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز آئی۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا میں سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تم میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری آیا کھڑا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آگے اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرے تو ہم بھی جنتی بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے آپ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آگے نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ملتے ہیں ایک سچے واقعے کے ساتھ۔